اہدنا الصراط المستقیم، اہدی اے اللہ تو چلا، ہدایت دے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ بتا دینا، ایک ہے منزل تک پہنچا دینا۔ تو کافر کو راستہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کا راستہ کہاں ہے، مومن کو معلوم ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو جب کافر کے لیے ہدایت کی گفتگو ہوگی تو اس سے مراد یہی ہے کہ اسے ایمان مل جائے اور پھر اسے منزل مقصود کی راہ مل جائے۔ مومن جب ہدایت کی دعا مانگے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مالک و مولا تو نے ہمیں راستہ تو دکھا دیا، اب ایسا کرم کر دے منزل تک بھی پہنچا دے، ہمیں راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقی طور پر ہدایت دینے والا اللہ تعالی ہے۔ جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہی ہے کہ حقیقی طور پر ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور باقی کسی اور کی طرف ہدایت کی نسبت ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اذن سے اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ اہدی تو چلا، تو ہدایت دے، یعنی تو ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، نہ ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط طریق، سبیل، ان تینوں کے معنی ہے راستہ، طریق، سبیل، صراط۔ لیکن یہاں پر لفظ صراط آیا اس لیے کہ صراط جو ہے وہ بہت بڑے راستے کو کہتے ہیں، بڑے مضبوط پکے، یوں سمجھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گلی میں بھی روڈ ہے، پھر ایک روڈ جو ہے وہ مین روڈ کہلاتا ہے، پھر ایک شارع کہلاتی ہے، پھر ایک سپر ہائی وے کہلاتا ہے۔ تو صراط جو ہے وہ بہت بڑے راستے کو کہتے ہیں جس پر ایک ساتھ ہزاروں لوگ جو ہے سفر کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صراط کا لفظ یہاں پر اس لیے آیا تاکہ پل صراط سے نسبت ہو جائے، پل صراط، کہ جو اس صراط مستقیم پر چلے گا اللہ اس کے لیے پل صراط پر چلنا آسان کر دے گا۔ یہ جو فرمایا نا بال سے باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو شریعت کی راہ جو ہے وہ بھی بال سے باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، نفس و شیطان کا حملہ ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن جو چلے گا تو اللہ تعالیٰ پل صراط یعنی جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، وہ اس کے لیے ایسی آسان کر دے گا کہ فرمایا وہ ایسا گزرے گا کہ بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے گزر جائے گا۔ مستقیم کے معنی سیدھا، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، یعنی سیدھا روڈ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں سفر کر رہے ہوں اور وہاں پر 2 روڈ ہوں یا 3 روڈ ہوں، اب ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا راستہ سیدھا ہمیں منزل تک پہنچائے گا، تو ہم لگے ہوئے بورڈ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر فلاں جگہ جانا ہے تو یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے، لیکن بورڈ نہ ہو تو پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور اگر 3 راستے ہوں اس میں سے ایک راستہ سیدھا منزل تک پہنچاتا ہو لیکن تینوں پر غلط بورڈ لگے ہوئے ہوں، اور تینوں میں سے 2 پر غلط بورڈ لگے ہوں، ایک پر صحیح لگا ہو، اور 3 میں سے ایک پر صحیح لوگ کھڑے ہوں اور 2 پر غلط لوگ ہوں، وہ جو 2 پر غلط لوگ کھڑے ہوں اور غلط بورڈ لگا ہو وہ کہیں یہ راستہ منزل تک پہنچائے گا، اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے، تو پھر اس صورت میں آپ بتائیے کتنی مشکل ہو جائے۔ لیکن یہاں تو ایک بورڈ نہیں ہے، 73 راستے ہیں اور ہر راستے پر بورڈ لگا ہے صراط مستقیم کا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، سچا دین ہمارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار،
سارے کے سارے جہنمی ہیں الا ملت واحدہ، ایک ہی فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب سبھی صحیح ہیں، تو یہ بات رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے کہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے کلہم فی النار الا ملت واحدہ، 73 میں سے 72 جہنمی ہیں، ایک ہی جنتی فرقہ ہے۔ تو وہ جنتی کون سا ہے، اس کی کیسے شناخت ہو؟ تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بہت آسان ہے۔ کتنا آسان ہے کہ قرآن نے یہ نہ کہا قرآن و حدیث کا راستہ، سیدھا راستہ تو ہے تو قرآن و حدیث کا راستہ، لیکن صحیح قرآن و حدیث کون بیان کر رہا ہے کیسے پتہ چلے؟ تو تعین کر دیا کہ تم نہ تو بورڈ کو دیکھنا، نہ آواز مارنے والے کو دیکھنا، بلکہ اس راہ پر چلنے والے کو دیکھ لینا۔ جہاں پر زوردار ٹریفک جا رہی ہو، جہاں پر بڑے بڑے ٹرک، بڑی بڑی بسیں جا رہی ہوں، اور جہاں کا حال یہ ہو کہ گدا گاڑی بھی نہ جا رہی ہو، تو بندہ اس ویران راستے پر چلنے میں ڈر محسوس کرتا ہے۔ تو جس راستے پر انبیاء کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، اہل بیت اطہار کو دیکھو، اولیاء کاملین کو دیکھو، اسی راستے پر چلو کہ جنتی راستہ ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، انعمت انعام کیا تو نے، احسان کیا، علیہم جن پر، اے مالک تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے کرم کیا، یعنی انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، اس کی مزید تفصیل کے لیے انشاءاللہ تعالی درس قرآن میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو احادیث طیبہ سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کر کے بتائیں گے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ ایک دو مثالیں۔ اب بتائیے، کسی چیز سے برکت حاصل کرنا اور اس چیز پر ہاتھ پھیرنا، اسے چومنا، اس سے پیار کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ بتائیے یہ خاصہ کس کا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ نہیں؟ اور آپ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں تو رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو وہ چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منہ مبارک کو ٹوپی میں رکھتے ہیں۔ فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جب بھی فتح دی اس بال مبارک کی وجہ سے دی۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ آپ کو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے پر آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا جبہ مبارک نکالتی ہیں اور اسے بھگوتی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اس کا پانی مریضوں کو پلاتی تو شفا مل جاتی۔ شفا کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو شفا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن وہ جانتی ہیں کہ رسول اللہ کی تو بڑی شان ہے، ان کے جسم مبارک سے لگنے والے جبے کی یہ شان ہے کہ اس کی تعظیم و توقیر کریں اور اس کا پانی مریضوں کو پلائیں تو ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں آپ کو دیں، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔ المغضوب غضب کیا گیا، الضالین گمراہ۔ غضب کیا گیا اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ مختلف تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں، لیکن تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کے علاوہ جتنے ہیں ضالین میں داخل ہیں یا المغضوب علیہم میں داخل ہیں، یعنی صالحین کے راستے سے ہٹنے والے، یا تو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں،
یا بد عقیدہ بد مذہب ہیں، صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، رسول اللہ کے بے ادب ہیں، قادیانی ہیں، آغا خانی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو گستاخی وہ قرآن کی کرتے ہیں یا اللہ کی کرتے ہیں یا رسول اللہ کی کرتے ہیں. اسی طرح وہ بھی گمراہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. آخر میں اس طرح دعا کی جاتی ہے آمین. اس کے معنی ہے استجب، اے اللہ قبول فرما، اس دعا کو تو قبول فرما. رب العالمین سورہ فاتحہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.